کہ آپ کا کردار بقول مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رہا کان خلقہ قرآن، جو قرآن میں ہے وہ آپ کی پوری زندگی۔ تو آپ نے مظلوموں کا ساتھ دیا، کمزوروں کا ساتھ دیا، بظاہر کوئی سورس نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ مظلوموں کمزوروں کے ساتھ ہیں۔ میاں یہ سطح زمین ہی پر نہیں رہے گی، بات یہ سطح زمین پر نہیں رہے گی، وہ بھی سطح زمین ہوگی۔ میں ذرا کچھ اور سمجھ گیا، قیامت واقع ہو جائے گا۔ اور یہاں لوگ انسان جنات لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یقوم الروح والملائکہ، جبریل امین ملائکہ کے سردار تمام ملائکہ ہاتھ باندھے خائف کھڑے رہیں گے۔ اور نبیوں کی بات آپ نے سنا کہ بخشش کے لیے ان کے پاس پہنچیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ کہیں اور جاؤ، لیکن حضور کہیں گے انا لہا، ہاں میں اس کے واسطے ہوں۔ بتاؤ ایسی حالت میں حضور ذمہ لے رہے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی مگر اللہ کے حکم، یعنی اللہ کے حکم سے ہونا، شفاعت کا آپ کو نصیب ہونا، حق ہونا ثابت۔ اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے ہوں۔ تو لکھا ہے کہ آپ لوائے حمد کے نیچے ہوں گے، اللہ کے قریب ترین مقام پر ہوں گے، مقام محمود کہا گیا ہے اسے۔ اللہ کی نشست کرسی کے بازو آپ کی کرسی ہوگی، آپ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے پاس اور سجدے میں جائیں اور بخشش کی دعا فرمائیں۔ اللہ بخشش کرے گا، کہے گا سر اٹھا لیجیے، آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور اس طرح 3 مرتبہ ہوگا۔ ہاں لکھا ہے کہ بس وہ رہ جائیں جنہوں نے شرک کیا ہے، اور لکھا ہے جس کو قرآن شریف نے روکا ہے۔ مجھ کو ڈر لگتا ہے اس معاملے میں کہ قرآن شریف خود کسی کو نہیں روکتا، لیکن جو قرآن شریف سے رکے ہوئے ہیں کہیں وہ نہ اس میں شامل ہو جائیں، مگر ایمان کی بو جس میں رہے گی انشاءاللہ اس کو آپ دوزخ سے نکال دیں، مگر دوزخ میں چلنا ہوگا اتنی مدت تک سزا بھگت، اور اب نکالے جائیں۔ یہاں پہنچ کر میں ایک بات بتاؤں کہ شفاعت کون نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا، لیکن حکم ہے، آپ نے فرمایا ہے میرے لیے اللہ سے شفاعت کی دعا کرو۔ دیکھو شفاعت کا معاملہ ہماری دعا پر کنڈیشنل نہیں ہے، مشروط نہیں ہے، وہ ہوگا، لیکن دعا کا معاملہ یہ ہے کہ جو دعا کرے گا آپ کے لیے وہ معاملہ مشروط۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اذان کی بات کی دعا عام مسلمان نہیں، کئی نمازیوں اور جاننے والوں کو دعا یاد ہے، اور اگر یاد ہوتی ہے تو دعا کرتے نظر نہیں آتے۔ ذرا یہ دعا کو دیکھو کیسے حق مل گیا آپ کو، اس لیے ملا کہ ہر نبی کو دنیا میں جو موقع ملا ایک اس نے استعمال کر لیا۔ بتایا گیا کہ یہ ایک موقع ہے، دعا رد نہیں کی جائے، اور نبیوں نے، ہر نبی نے اس کو استعمال کر لیا، اسی لیے وہاں کوئی موقع نہیں، لیکن موقع آپ کو رہے گا کہ آپ نے سخت ترین حالات میں بھی وہ موقع کو اپنی امت کے واسطے اٹھا کے رکھا ہے۔ بتائیے کیا حالات نہیں آئے میاں؟ ایک اولاد نرینہ فوت ہو گئی، دوسرے حضرت ابراہیم مدینہ منورہ کی زندگی میں ہو گئی، 3 میل روزانہ آپ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے حضرت ماریہ کے یہاں، اور 3 میل آتے تھے، یہ روزانہ کا کام تھا۔ کیسی محبت ہوگی بیٹے؟ وہ بیٹا جب فوت ہونے کی نوبت آئی تو یہ کہا گیا جس چیز کے ذریعے کہ حضور
آپ ابراہیم کی زندگی چاہتے ہیں یا حسین کی؟ آپ نے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے واسطے موت قبول کر لی، بتاؤ۔ ارے بھائی وہ سب دعا کا استعمال کر لینا چاہیے، اتنا اکلوتا ایک بیٹا ہے، یا اللہ حسین کو بھی دے، بخش دے، اس کو بھی موقع دے، عمر دراز عطا کر، استعمال کر لینا۔ میاں اولاد کے مقابلے میں امت کی بخشش کے واسطے رکھا ہے، جو امت احسان فراموش ہے۔ میرے کو یہ الفاظ کہنے کو شاخ گزرے مگر سچ ہے، اور اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو اللہ جزا دے، خوشی منانے میں اپنے شوہر وغیرہ کو سجایا ہے آپ نے، لیکن خدا کے واسطے وہ سجانے سے زیادہ اپنے کردار کو سجانے کی فکر کیجیے۔ اپنے آپ میں کوئی بد اخلاقی مت رکھیے، کوئی بری بات مت رکھیے۔ میاں حال یہ ہے کہ اذان قاضی صاحب اذان کی دعا کا ذکر کر رہے ہیں، اذان کی پرواہ نہیں ہوتی مسلمان کو۔ میاں اذان ہو رہی ہے اور موبائل دیکھا جا رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو اذان کی طرف توجہ نہ دے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ایک سزا جو ہے وہ میں بیان کرتا تھا کہ اچھا ہے کہ جو اذان کی طرف توجہ نہ دے اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ سیسا پگھلا کے ڈالے جانے کی تکلیف کم ہے جو اذان کی طرف توجہ نہ دینے پر آخرت میں دی جائے۔ میں اس کو زیادہ سمجھتا تھا، مگر سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایمان کا خاتمہ نہ ہوگا، یہ وعید بتائی گئی ہے، ڈر بتایا گیا۔ تو حال تو یہ ہے میاں، تو خدا کے واسطے ایک عہد کرو کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کریں گے، سمجھے آپ؟ ہم اپنے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کی پرواہ نہ کریں، پرواہ تو اپنی جان کی اور اپنی بخشش کی کریں۔ اور یہی نہیں میاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے اپنے بال بچوں کے ساتھ شہید ہوئے، پیاسے شہید ہوئے۔ اس واقعے کے واسطے آپ نے دعا کا موقع استعمال کر لینا چاہیے تھا کہ یا اللہ وہ بلا ٹال کر میرے دین کی یاوری کر لے، مگر نہیں، حسین پر وہ آفت و بلا اور کرب و بلا کی کیفیت کو گزرنے دیا، مگر وہ دعا کا موقع اپارچونٹی استعمال نہیں کی، امت کے واسطے رکھی۔ یاد رکھو ہماری محبت اس وقت درست ہوگی جب ہم اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو آپ کے اور اپنے سب کے رب کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ حال یہ ہوتا ہے میاں کہ گھر میں فتنہ و فساد پیڑھیوں سے چلا آتا ہے۔ اگر کہیں کچھ ظلم ہوتا ہے تو جو مائیں ہوتی ہیں بچے چھوٹے رہتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پرایا جاتا ہے، فلانے نے ایسا کرا، فلانے نے ایسا کرا۔ تو میاں حال یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور خصومت میں بندوں کی دشمنی، یہ جو ہوتی ہے وہ آخرت کو لے ڈوبتی ہے۔ میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، دھوپ کی تپش کا خیال ہو رہا ہے۔ آپ لوگ یہاں عہد کریں کہ ہاں ہم اس نبی کی ولادت کی میلاد پاک کی اگر خوشی مناتے ہیں تو ہمارے لیے فرض ہے کہ اس کے اور اپنے رب کی اطاعت کریں، مکمل اطاعت۔ کہا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ لہذا میں توقع کروں گا کہ آپ لوگ اپنے گھروں، اپنے خاندانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔